تمام قسم کی بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بے پناہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں رسول رحمت، محسن انسانیت، شافع محشر، ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، حاضرین جمعہ، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پیاری ماں اور بہنوں، اسلام جس کے ہم آپ ماننے والے ہیں، یہ دین ایک دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کے جینے کا سلیقہ کیا ہو، ان ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم انسان ویسے اس کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کائنات میں پائی جانے والی ایک ایک چیز ہم انسانوں کے استفادے کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہمیں زندگی جینے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا جب ہم ذکر کرنے لگے یا شمار کرنے لگے تو ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسانوں اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے ہو۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہماری اور آپ کی جان ہے، ہماری اور آپ کی روح ہے۔ اس جان کی اگر ہم حفاظت کرتے ہیں، اس جان کی صحیح دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو اللہ کی دیگر نعمتوں سے ہم باخبر ہوتے ہیں۔ اگر اس اپنے جان کی ہم صحیح دیکھ بھال نہ کرے، صحیح حفاظت نہ کرے تو اس کے آثار، برے آثار اور اس کے مفاسد اور اس کے نقصانات سامنے آنے لگتے ہیں۔ ایک انسان جب اس زندگی میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور سننے شعور کو پہنچتا ہے، اچھے اور برے میں کوئی تمیز کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بات کا پابند بنا دیتا ہے کہ انسان اپنے جان کی دیکھ ریکھ کیسے کرے، انسان اپنے جان کی حفاظت کیسے کرے، وہ کن چیزوں کو اپنائے، کن چیزوں کو پہنے، کن چیزوں کو استعمال کرے جس سے اس کی جان سرکشت رہے، محفوظ رہے۔ اور ان تمام چیزوں کے استعمال سے اسلام ہمیں روکتا ہے جس سے انسانی جان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، جس سے انسانی جان کو کسی طرح کے خطرے کا اندیشہ ہو، ان تمام چیزوں سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ آپ میڈیکل سائنس کا مطالعہ کریں، میڈیکل سائنس میں یہ بتاتی ہے کہ انسان اگر بغیر شیڈول کے، بغیر روٹین کے اناج شراب چلتے پھرتے ہر وقت کھاتے ہی پیتا رہے تو بھی انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو ہمیں کھانا
تمام چیزوں کا لطف لبا یہی ہے کہ ہمیں جو جان ملی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کو بچائے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کوئی شخص اگر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی خودکشی کرتا ہے، آتم ہتیا اور سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے، تو اسلام نے اس کی نندا کی ہے، اسلام نے اس کی مذمت بیان کی ہے اور اسلام نے اسلامی تعلیمات کے منافی بتایا ہے اس کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے ذریعے بیان فرمایا اور ایک عام درس دیا، ایک پیغام دیا انسانیت کو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے لوگوں، تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس کو ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو، اپنی خودکشی آپ نہ کیا کرو۔ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا۔ اور میرے بھائیوں، وہ اپنی زندگی سے پتا جانے والوں اور ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہوئے لوگوں سے ہی توازن میں ڈھونڈ رہے لوگوں سنو، اللہ کہہ رہا ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اگر کوئی شخص پیشی اختیار کر کے ظلم اختیار کر کے، اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اگر کوئی شخص آپ میں پیار کرتا ہے، اللہ کہہ رہا فسوف نصلیہ نارا، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور سورہ اللہ اس بات کی بھی ضمانت دے رہا ہے کہ یہ کام کرنا، جہنم میں کسی کو ڈال دینا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان کام، اس کے بغیر ہم کا کھیل ہے۔ ہم اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا ذرا مشاہدہ کریں، آج بھی سطح پر ہم لوگ تو بہت پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہی ہے۔ آپ وہاں کا ریشیو دیکھیں، امریکہ، چائنا، جاپان، آپ وہاں کا ریشیو دیکھیے، آئے دن ہر منٹ میں کوئی نہ کوئی آدمی خودکشی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی آدمی سوسائڈ کر رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی جد آ جا رہا ہے۔ یہ انسانی جان اس لیے نہیں کہ ہم زندگی کی جد آ جائے، مسائل، پریشانیاں، مشکلات، یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہماری آتی رہیں گی۔ اور عقل مند وہ ہے، دانی وہ ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے، حالات اور ظلموں کا فیس کرتا ہے اور حالات سے نمٹنے کی عملی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ کسی منصوبے میں ہم آنا، یہ خودکشی کے جو اسباب آج کے جو سماج میں پہلے کیا ہے، کوئی بہت بڑی پلاننگ کرنے کی، پلاننگ میں فیل ہو گئے، گلے میں پڑتا لگا، امتحان میں ناکام ہو گئے، کمپٹیشن فائٹ کر رہے تھے، پھسل گئے، سوسائڈ کر لیا، میاں بیوی میں تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، بیوی میں زہر پھوٹی، شوہر نے خودکشی کر لی، بازار میں اگر ذرا اونچی آواز میں بچوں کو ڈانٹ دے، بچہ گھر سے نکلا جا کے ریلوے لائن پر سو گیا، جا کر کے تالاب میں کود گیا۔ اس طرح کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سماج و معاشرے کے، قرض کے بوجھ تلے انسان مر گیا، قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا، سوسائڈ کر گیا، پیار محبت کا کھیل کھیلا، ناپاک محبت کا اظہار کیا، ناکامی ملی، گلے میں پھندا لگا دیا، ہم اپنے پیار کے نام پر کوئی جان دے رہے ہیں۔ اس وقت فسوف نصلیہ نارا، اس طرح کے کامات کرنے سے پہلے، اپنے آپ ہتیا کرنے سے پہلے سوچو مسلمانوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ فسوف نصلیہ نارا، زندگی سے جب آ جاؤ گے، تمہارے من کی باتیں پوری نہ ہوئی، تھوڑی سی پریشانی کیا نہیں، اللہ کی عظیم نعمت کو تم نے ٹھکرا کر، اللہ کی عظیم امانت کو
دین سے کٹ کر کے رہو گے اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے. دین کو پڑھو گے, دین کو جاننے کی کوشش کرو گے, اللہ کی قسم دنیا کے تمام مسائل ہو جائیں گے. پہلے دین کو پڑھ کر تو دیکھو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے تاریخ پر پوری کی پوری زندگی تلاوت آزمائش میں گزر رہی ہے. انہوں بدن زخم سے بڑا پڑا, بدن میں کیڑے پڑ گئے, اپنی زندگی سے انہوں نے ہار نہیں مانی, اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے تھے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے, ان کے اوپر بھی بدکاری کا الزام لگایا گیا, ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا, بھائیوں سے اور اپنے باپ سے جدا کر دیے گئے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی آتمہتیا نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام میں توحید کی دعوت دے کر نکلے, اللہ کے ایک ہونے کا کی دعوت دے رہے, اللہ کے وحدانیت کی دعوت دے رہے. پوری قوم کر گئی, اپنے بیٹے اپنے پاس سب ہو گئے, سب بیگانے ہو گئے, مال و دولت سب کچھ چھین لیا, لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے سوسائڈ نہیں کیا. اور انبیاء کے امام, نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. طائف کی وادیوں میں جا کر اللہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو انسانیت کا پاتھ پڑھا رہے ہیں. طائف والوں کو کہہ رہے لا الہ الا اللہ, تفلحو, اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیو, مرغی میں لکھا ہے, سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ اللہ کے لاکھ ہونے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ طائف والوں نے وہ حشر کیا کہ انسانیت شرما جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے اور پتھروں کی بارش ایسی برسائی کہ کائنات کا امام زمین پر پڑا ہوا, بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا, اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. آسمان سے فرشتے کا نزول ہوا اور جا کر کہنے والے کے تاجدار, اگر آپ کا حکم ہو طائف کے ان سارے لوگوں کو میں دو پہاڑیوں کے بیچ میں جا کر پیش کروں. قربان جاؤ میرے بھائیو اس نبی رحمت پر, جس نبی پر تم دہشت گردی کی اور آتنکواد کی آتنکواد کا لیبل لگانے کی کوشش کرتا ہو, جس نبی کی تعلیمات کو تم برا بھلا کہنے کی کوشش کرتا ہو, وہ نبی اپنے جان کے دشمن کے لیے اس بات کے لیے چمک کو قدرت حاصل ہو گئی کہ فرشتوں سے کہہ کر ہم کو برباد کر دے. اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کو دعا کرتے ہیں سارے کے سارے برباد ہو جائیں. ایسے حالت میں بھی وہ نبی رحمت جو پوری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. کیا کہا, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ, یہ ان پڑھ لوگ ہیں, یہ جاہل لوگ ہیں, یہ دین کے بارے میں نہیں جانتے. اے اللہ, تو انہیں ہدایت دے دے. میرے نبی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور کہا کہ بعد آنے والی جو نسل ہے انشاءاللہ وہ اسلام پر چلنے والی نسل ہوگی. اس نبی کی حالت یہ ہے, اس نبی کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اللہ نے کہا تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے میرے حبیب, حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, حالات سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ بھی اسی انداز میں صبر کیجئے جس طرح دیگر انبیاء نے صبر کیا. ہمت و حوصلے والے انبیاء نے جس انداز میں صبر کیا, آپ بھی صبر کیجئے. ہم تھوڑے سے معاملات کا کشیدہ ہوئے کہ بالکل زندگی کی جنگ آنے کے لیے تیار ہو. کتابی شروعی نہیں ہے, یاد رکھیے. جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, آتمہتیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قتل نفسه بشيء, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من قتل نفسه بشيء عذب به یوم القیامہ. اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے, کوئی آگ میں کود جائے, کوئی پردہ لگا کر کے لٹک جائے, کوئی تالاب میں کود جائے, کوئی پوائزن کھا لے, کچھ کھا لے, یا کسی بھی شکل میں کوئی اپنے آپ کو چاقو مار لے, بندوق مار لے, کسی بھی صورت میں اگر کوئی شخص آتمہتیا کرتا
مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عذب به یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کو اسی انداز میں عذاب دیا جائے گا۔ اگر ہم نے چاقو مار کر کے آتمہتیا کی ہے تو قیامت کے دن ہم چاقو ہی مارتے رہیں گے اور اسی انداز میں ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خودکشی جو بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ کی نافرمانی میں جو بڑے گناہ ہیں ان گناہوں پہ استفیش ہوتے، خودکشی کرنے والا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ خودکشی کرنے والا شخص یہ خالد مخلد فی النار کی ہوئے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے والا نہیں، وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر کسی کے بارے میں سنا کہ خودکشی کر گیا، ٹھیک ہے عام اور ایسے ہی کام نہیں، لیکن فوراً ہم بولا کام دیتے کہ نہیں اب تو یہ جہنمی، جنت و جہنم کا فیصلہ کرنا یہ ہمارا رب کا کام نہیں، یہ ہمارا رب کا کام نہیں ہے، یہ رب کریم کا کام ہے، یہ عرش والے کا کام ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنے کمال عدل سے جنت اور جہنم میں بھیج دے، وہ جس کو چاہے اپنی مشیت پر، اپنی مرضی کی بنیاد، اپنے رحمت کی بنیاد پر جس کو چاہے جنت و جہنم کا فیصلہ اس کے حق میں سمجھے، یہ اس کی مشیت پر۔ اس لیے اگر کوئی شخص سوسائڈ کر لیتا ہے تو ہم اس کو جہنمی دیں گے، کیا ہم اس کے لیے دعائیں مختلف کریں گے؟ بالکل شوق سے خوب دعا کیجیے، بلکہ ایسا شخص ہماری دعاؤں کا زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری دعا اللہ رب العالمین سن لے اور اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ ہے، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشخاص أو كما قال عليه الصلاة والسلام تسليم، ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا اور وہ آدمی ایک تیر جو چوڑے قسم کا عرض میں چوڑائی میں وہ بڑا ہو رہا ہے، اس تیر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ بخاری کے الفاظ ہے فلم یصلی علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ سامنے آیا کہ خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ علماء نے اس سلسلے میں جو توضیح بیان کی ہے، جو وضاحت بیان کی ہے، وہ یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں موجودہ وقت میں جس وقت جنازہ لایا گیا، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی نہیں تھی کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے اس لیے منع کیا کہ لوگوں میں پیغام جائے، میسج جائے کہ ایسا کرنے والا شخص بہت گنہگار ہے اور ایسا کام کرنا بہت ہی گھٹیا کام ہے، ایسے شخص کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، اور اس کے پیچھے یہی مقصد تھا زجر و توبیخ، تاکہ لوگ اس معاملے کو، اس کی گمبھیرتا کو سمجھیں۔ لیکن اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ صلوا علیہ، کیوں قربت کی ہو جانے تو نماز جنازہ پڑھو، اور اپنے سے کسی کٹر آدمی کو یہ حکم دیا کہ تم نماز جنازہ پڑھو۔ تو علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی جہاں امام وقت ہو، جہاں حاکم وقت ہو، جہاں امیر وقت ہو، ایسے لوگوں کو اگر یہ بالکل اوتھینٹک طریقے سے یہ اگر پتہ چلے کہ فلاں شخص نے سوسائڈ ہی کیا، چونکہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی خبریں ہوتی رہتی ہے، کوئی کہتا ہے سوسائڈ کر گیا، کوئی کہتا ہے نہیں کیا، تو شک و شبہات سے بچ کر اگر کلیئر امام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس شخص نے صحیح معنوں میں سوسائڈ کیا ہے، یا امیر وقت کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، تو تنبیہ کے طور پر زجر
بھی اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائے بلکہ اپنے سے کسی کمتر انسان کو آگے پڑھا دے کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اسی طرح سے اس کے جو نقصانات ہیں یا پھر نقصانات کو میں نے کہا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ وہی ہے دوسرا جو نے بتایا کہ ہم آپ صبر سے پریشانی ہوگی، چونکہ مومن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لا یئس من روح اللہ الا قوم کافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ یہ کفار ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتا ہے۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، یہ گمراہ لوگ جو ہیں، جو لبرل قسم کے ہیں، بڑے قسم کے ہیں، جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ کا خوف نہیں، دین اور شریعت کی کوئی پہچان نہیں، ایسے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں اور ایسے لوگ دین اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے، اللہ نے کہا اور مومن کی زندگی کو ابتلا اور آزمائش سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے نبی کا وقت نہیں ہوگا، میں حدیثیں بتاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا مختلف احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں بلاؤں کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ فطری چیز ہے۔ اگر اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے، جس بندے سے پریشانیوں کو، آخرت کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، دنیا میں اللہ اپنے اس بندے کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں، وَيَغْفِرُ السَّيِّئَاتِ، اس کے سیئات مٹا دیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں ہمیشہ اپنے نظر کے سامنے اور اپنے دل و دماغ میں بسا کر کے رکھنی چاہیے۔ گزشتہ قوموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ آدمی اس کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور وہ شخص اس زخم سے پریشان ہو کر ایک چھری اٹھاتا ہے اور چھری سے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے، یہاں تک کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے کے بعد، بہت زیادہ خون گرنے کے بعد وہ شخص موت کی نیند سو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا کہ بادر لی عبدی بنفسہ، میں نے اس کا کچھ اور دن مقرر کیا تھا، موت کا وقت اس کا کب کا مقرر تھا، وہ شخص بہت جلدی اپنے آپ میں ہلاکت میں ڈال کر کے اور خود سے اس بات کے لیے جلدی بازی کیا اور وہ مجھ تک پہنچ جائے، اس نے بہت تیزی کر دی مجھ تک آنے میں، حرمت علیہ جنت، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اس لیے ہمیں رات کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کے لیے بھی ہم اس کا سبب نہ بنیں۔ خودکشی کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے بچیوں کا وقت پر شادی نہ ہونا، بچیوں کا وقت پر شادی نہ ہونا، جہیز کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہونا بیٹوں والوں کی طرف سے، یا اسی طرح سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی بار بار اس کو ٹارچر کرنا، یا اسی طرح سے کوئی آدمی تنہائی میں اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کی عزت آبرو پر ہم نے حملہ کر دیا، وہ شخص وقت اور حالات سے پریشان ہو کر سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے اسباب ہیں، ان اسباب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان اسباب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اسباب سے خود کو بھی بچائیں، اپنے بال بچوں کو بھی بچائیں اور سماج و معاشرے کے افراد کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے جان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جان جیسی جو عظیم نعمت ملی ہے امانت کی شکل میں، اللہ اس امانت کے ساتھ خون سے خود بھلائی کرنے والا ہمیں بنائے اور اپنے جان کی حفاظت کرنے والا بنائے، انسانیت کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، ہمیں جب اس دنیا سے لے جائے تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صل علی الاسلام والمسلمین وعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما مولا، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما مولا، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی تو مناسب سبیل پیدا کر دے مولا، اے اللہ جو جوانی کے عمر پر پہنچ گئے ہیں اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتے نکاح کو پیدا فرما دے مولا، اے اللہ جن کے والدین
اے اللہ ان کے قبروں کو ان کے قبروں میں اگر عذاب ہو رہا ہے اللہ اس عذاب کو دور کر اے اللہ ان کے قبروں کو کرم کی برکت برسا فرما اے اللہ ہمارے بزرگان جس دنیا سے جا چکے ہیں جو بڑوں کو مٹی کے نیچے سو ہوئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو ان کی تربت پر کرم کی برکت برسا فرما